السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، کرونا کی صورتحال بیچ میں کچھ بہتر تھی، لیکن اس کے بعد سے پھر سے کیسز میں اضافہ ہوا اور جو مختلف لہریں کرونا کی آئی ہیں اس دوران کیسز ایک دم بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں تھوڑی کمی آتی ہے۔ جو ویکسینیشن بڑھتی ہے تو پھر بھی کیسز میں کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ اب آج کل کی کیا صورتحال ہے اور اس حوالے سے اومیکرون کیا کر رہا ہے، لوگوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے محترم ڈاکٹر سلیمان اوٹھو صاحب نے، جو کہ چیف چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں محکمہ صحت سندھ کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو صورتحال بتائیے کہ اب ہے کیا صورتحال اومیکرون کی؟ کیسز بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ خود ڈائریکٹلی بھی پیشنٹ دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، صورتحال اس وقت اوور آل اچھی نہیں ہے، ان دا سینس کہ جیسے ایک مہینے پہلے ہم کافی بہتر صورتحال میں تھے اور سڈنلی ظاہر ہے ساری دنیا میں بھی یہ صورتحال ہوئی ہے، چیزیں بڑھی ہیں تو ہمارے یہاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اوور آل ایک پرسنٹیج 10+ پہ ہم چلے گئے ہیں، اور اگر آپ کراچی کی اسپیسیفک بات کریں تو کافی زیادہ ہے، 40% پلس ہے جی۔ ایک ٹائم 48 تک بھی چلا گیا تھا، اور 80% جو برڈن ہے ڈیزیز کا وہ اس وقت کراچی میں ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ وی آر ان دا مڈ آف دیٹ پرابلم، جو جیسے آپ نے کہا کہ ویوز آتی ہیں، جو نئی ویو آئی ہے اس ویو کے بالکل پیک پہ ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ تو نمبر آف پیشنٹس بہت آ رہے ہیں، اس کی ٹرانسمسیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ گھر میں اگر ایک مریض ہے تو سمجھیں کہ 90% سے زیادہ لوگ اس سے افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو تھنگز آر ناٹ گڈ ایٹ دا مومنٹ۔ اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم جس طرح سے شروع میں چیزوں کو لے کے سیریسلی چل رہے تھے کہ ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا، ماسک پہننا، ٹیسٹ کروانا اور ڈاکٹر سے رابطہ کرنا، اگر یہ چیزیں ہم دوبارہ سے جس خوبی سے ہم نے پہلے اس کو نبردآزما ہوئے پھر سے کریں تو امید ہے کہ چیزیں پھر سے انشاءاللہ بہتری کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو ہاسپٹل سیٹ اپ میں بھی بیٹھتے ہیں، سروس اسپتال کراچی میں آپ ہوتے ہیں، پیشنٹ بھی دیکھتے ہیں، تو اب پیشنٹ کے بیہیویئرس کیا نظر آتے ہیں آپ کو؟ ہاں، بیہیویئرز تھوڑا سا بہتر نہیں ہے، ان دا سینس کہ وہ پھر ڈینائل فیز آ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو مجھے فلو ہوا ہے۔ تو فلو تو یقیناً ہے، موسم ہے، اور انفیکٹ اس موسم کی وجہ سے یہ بہت زیادہ بڑھنے کی ایک وجہ بنا ہے، لیکن ہم تیار نہیں ہیں چیزیں پھر سے خیال کرنے کے لیے۔ پلس جن کو ہو جاتا ہے ان کو ٹیسٹ کے لیے جب ہم کہتے ہیں تو عام طور سے جواب یہ آتا ہے کہ میں ٹیسٹ نہیں کرانا چاہ رہا۔ حالانکہ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چلیں آپ کو تو ہو ہی گیا، لیکن اب جو آپ کے بچے ہیں یا آپ کے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، جو یا جن لوگوں کو کوئی بھی کوماربڈز ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، اور کوئی ایسی کرونک بیماریاں ہیں، کینسر کے پیشنٹ ہیں، کوئی ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کی امیونٹی آلریڈی کمپرومائزڈ ہے، ان لوگوں کے لیے یہ چیز اتنی ہی مشکل ہے اور خطرناک ہے جتنی پہلے تھی۔ اس کی جو جسے کہتے ہیں کہ ویریلٹی یا اس کی جو جسے کہتے ہیں نقصان پہنچانے والی کیفیت تھی وہ کم ہے۔ موت اتنی واقع نہیں ہو رہی، آئی سی یو میں اتنے پیشنٹ نہیں جا رہے، یہ باتیں تو ٹھیک ہیں بالکل، لیکن اس کی پھیلاؤ جو ہے اب اگر 40 کی شرح کافی زیادہ، ہاں 40% آنورڈز آپ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دوسرا آدمی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ خوفناک صورتحال ایک حد تک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، آج کل علامات کیا آ رہی ہیں؟ ہاں، علامات بہت اچھا یہ سوال اس لیے ہے کہ پہلے سے مختلف ہیں۔ جو عام طور سے مریض آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بخار ہو رہا ہے سردی کے ساتھ، جسم میں شدید درد ہو رہا ہے، اور اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن، گلے کا خراب ہونا، ٹانسلائٹس ہونا اور نزلہ زکام ہونا، یہ جو علامات ہیں یہ بالکل آلموسٹ ہر پیشنٹ میں مل رہی ہیں۔ اب یہ ایسی علامات ہیں جو کہ نارمل فلو میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا، تو زیادہ تر لوگ اس کو اسی طرح سے لے کے چل رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں ایسے ہی فلو ہوا ہے، کوئی ایسی اس میں خام خواہ آپ ٹیسٹ کرا رہے ہیں اور خام خواہ میں ڈرا رہے ہیں۔ تو یہ ڈرنے والی بات ہے ان دا سینس کہ میں نے جیسے کہا کہ باقی لوگوں کو تو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے نا، آپ آئسولیشن میں چلے جائیں، اب تو بلکہ NCOC نے آئسولیشن کا ٹائم پیریڈ بھی کافی کم کر دیا ہے، لوکنگ ایٹ دی اوور آل سچویشن۔ 10 دن سے کہا ہے کہ 5 دن
بعد آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. تو جب اتنی آسانی آدمی کو موجود ہے, ریپڈ ٹیسٹ موجود ہے, فری گورنمنٹ کی طرف سے ٹیسٹ اویلیبل ہیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو اس پہ زیادہ دھیان دینا پڑے. ابھی بھی اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ فری ہے گورنمنٹ فیسلٹیز میں؟ جی بالکل 100% فری, اور آلموسٹ تقریباً ہر بڑے اسپتال میں, ایون چھوٹے اسپتالوں میں بھی اچھے خاصے موجود ہیں. آپ کے جو WHO آفس ہے وہ سارا پرووائڈ کر رہا ہے. اور بہت سارے کیسز میں جب ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ کے لیے جاتے ہیں, یعنی کہ ایک شخص کو ہو گیا ہے اور اس کے گھر پہ ہے, تو ہماری ٹیم چلی جاتی ہے اور وہ جا کے وہاں ٹیسٹ اپنے پرفارم کر کے آپ کے ساتھ رزلٹ شیئر کر لیتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نارمل یہ جو فلو لائک سمٹمز ہوتے ہیں تو اس میں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے 2 دن تو ہم خود ہی ڈاکٹری کرتے ہیں اپنی, کوئی چیز کھا لی, کسی نے بتا دیا, اس کے بعد 2-4 دن جب خود ہی اس کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں معاملہ خراب ہے, پھر ہم فزیشین کے پاس جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. پھر فزیشین اپنا نسخہ 3 دن 5 دن کا وہ دیتا ہے, تو اس کے بعد پھر جا کے 10 دن 15 دن بعد جا کے کچھ اسپیشلسٹ کے پاس بندہ پہنچتا ہے. تو یہ اس کی صورتحال کے بارے میں بہت اچھا سوال ہے یہ. ہاں, وہ اصل میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. فلو کے لیے کہا جاتا تھا کہ اگر ٹریٹ کریں گے تو 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ 7 دن لگیں گے. تو یہ وہی قصہ ہے تقریباً. لیکن جو اس میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں وہ یہ ہے دوسرے لوگوں کو لگنا. اگر صرف مجھ تک محدود رہے تو مجھے اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب آپ کی بڑی عمر کے لوگ, بچے, اور خاص طور سے اس پینڈیمک میں, اس دفعہ کی لہر میں بچے بہت افیکٹ ہو رہے ہیں, زیادہ تعداد میں, پہلے نہیں ہو رہے تھے. تو اس لیے ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم جو جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں 1 دن آدمی ضرور بھلے دیکھ لے, لیکن جب پھیلی ہوئی چیز ہوتی ہے تو پھر پہلا آپ کے جو ذہن میں چیز آنی چاہیے وہ یہی آنی چاہیے. سب سے پہلے اسے رول آؤٹ کریں. یہ رول آؤٹ ہو جائے تو پھر دین یو آر ایٹ ایز. ایک ذہنی پریشانی بھی تو آدمی کی اگر ختم ہو جائے ایک ٹیسٹ کرانا. تو آپ کے پاس اس طرح کی علامات کا جو بھی مریض آتا ہے آپ سب سے پہلے کووڈ ٹیسٹ کراتے ہیں اس کا؟ جی, کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ کنونسڈ ہے تو ہم, کیونکہ اگین میں نے بار بار جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے اہم چیز یہ ہے کہ وہ کتنے اور لوگوں کو اس سے افیکٹ کرے گا. اس کی فیملی ہو گئی, کہیں کام کر رہا ہے تو ورک پلیس ہو گیا, پھر جن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں آ رہا ہے کاروبار کے حوالے سے, کسی اور حوالے سے, تو ان کو یہ سیم پرابلم ہونا شروع ہو جائے گا. اور ان میں سے وہ لوگ جن کو کو ماربڈز ہیں, آلریڈی کوئی بیماریاں ہیں, جو کہ اچھی خاصی تعداد ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی ہے جو ہائپرٹینسو ہیں, ڈائبیٹکس ہیں, تو ان کے لیے پھر یہ اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں, یعنی کہ پوسٹ کورونا کمپلیکیشنز جو ہیں, وہ ہمیں کافی مریضوں میں نظر آ رہی ہیں. ان کے جو یعنی کہ انویسٹیگیشنز ہیں, جو ایکس ریز ہیں, اور پھر وہ ٹھیک ہونے میں اچھا خاصا وقت لے لیتے ہیں. تو آپ کے جو پھر سے فعال ہونے کا وقت ہے وہ کافی طویل ہو جاتا ہے. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی پریکٹس میں کیا سامنے نظر آ رہا ہے کہ اب جو آج کل کیسز آ رہے ہیں کیا وہ ویکسینیٹڈ پیپل ہیں؟ ہاں, نہیں, ویکسینیٹڈ لوگوں کو ہو رہا ہے, لیکن ان میں اس کا امپیکٹ کم ہے. یعنی کہ اس کی جو انٹینسٹی ہے ویکسینیٹڈ لوگوں میں وہ کافی کم ہے. اور پرابیبلی یہ ایک بڑی وجہ ہے جس سے ہم اس کو اتنا ایزیلی اب لے رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ویکسینیٹڈ ہیں تو ان کو بہت کم اس کا امپیکٹ محسوس ہو رہا ہے. تو وہ پھر, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے یہ اس کو اوور کم کرنا آسان ہے. تو اس لیے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ویکسینیشن جن لوگوں نے اگر نہیں کرائی ہوئی تو وہ لوگ ضرور کرا لیں, اور جن کی ہو گئی اور 6 مہینے ہو گئے ہیں تو وہ بوسٹرز بھی بالکل فری لگ رہے ہیں, اور بہت اچھے والے بھی کہہ سکتے ہیں کمپیریٹیولی, جن کی جو جیسے کہتے ہیں ایفیکیسی کافی بہتر ہے. فائزر کی جو ڈوزز لگ رہی ہیں, ساری جو بوسٹر لگ رہی ہیں وہ ساری فائزر کی ہی لگ رہی ہیں. تو آئی تھنک کہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے, اویلیبل ہے, بآسانی ہم جا کے لگوا سکتے ہیں, تو ضرور لگوائیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مختلف ایج گروپ کے حوالے سے جو باتیں آئیں ویکسینیشن کے حوالے سے بھی, اور خاص طور پر اسکولس میں بھی ویکسینیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, 12 ایئرس ایج تک کے اسٹوڈنٹس کو ویکسینیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. بہت سارا طبقہ ظاہر دنیا بھر میں ایسے لوگ موجود ہیں, اور پاکستان میں بھی وہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ڈینائل فیز میں ہیں, یا جو کانسپریسی تھیوریز ہیں, یا جو مختلف تھیوریز ہیں اس کا بھی شکار ہوتے رہتے ہیں. تو بچوں کو بھی ویکسین کروانے میں لوگ ذرا بالکل آپ ٹھیک ہچکچا رہے ہیں کہ ایک ایسی ویکسین وہ کرا لیں کہ جس کے فائنل ابھی ظاہر ٹرائلز نہیں آئے ہیں, چیزیں نہیں آئی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ نہیں, دیکھیں, فائنل ٹرائلز ایون ایمرجنسی میں بھی جو WHO کسی چیز کو الاؤ کرتا ہے تو وہ منیمم سیفٹی لیول کو جب کراس کر لیتا ہے تو ہی الاؤ کیا جاتا ہے. اور ایون اچھے خاصے ملکوں میں 5 سال سے بڑے بچوں کو بھی لگ رہا ہے. ابھی پاکستان میں ہم نے شروع نہیں کیا ہے,
تو اس لیے 12 سال سے بڑی عمر کے بچوں کو لگانے میں تو بالکل بھی کوئی ہمیں کوئی شک پرابلم شبہ نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بآسانی لگوائی جا سکتی ہے. بلکہ ہم تو وہی ہوپ کر رہے ہیں کہ بڑی جلدی جو ہے ہو سکتا ہے یہ ایج لمٹ کو بھی اور کم کر دیا جائے، تاکہ اور کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں میں یہ ذرا زیادہ لگ رہی ہے، اور ظاہر ہے پھر اسکولز میں بچوں کی انٹریکشن اور یہ ساری چیزیں، اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ. اوور آل اس دفعہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ بزنس بند نہ ہوں، اسکول بند نہ ہوں، لیکن ظاہر ہے ہمیں حفاظت کے ساتھ سوچنا پڑے گا. رائٹ. تو پبلک کو اویئرنیس کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میری 2 چیزیں اہم بات کر سکتا ہوں میں، کہ پہلی بات تو ویکسین اویلیبل ہے، اگر آپ نے نہیں لگوائی ہے تو بسم اللہ کر کے ایز سون ایز پاسبل خود بھی لگوائیں، اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جو آپ کے لوگ ہیں، ان کو پہلی فرصت میں کوشش کر کے ویکسین اور اس کا بوسٹر جو بھی آپ کی سخت ریکوائرمنٹ ہے وہ ضرور لگوا لیں. نمبر 1. نمبر 2، جیسے میں نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ چیز ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو ایزیلی لیں یا اس سے بچنے کی مطلب تعویلیں ڈھونڈیں، آپ کوشش کر کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرا لیں، اور ٹیسٹ ہونے کے بعد ذہنی طور پہ اور کسی کنسلٹنٹ سے ضرور، بھلے وہ آپ کا لوکل ڈاکٹر ہی ہو، اس سے کنسلٹ کر کے، تاکہ ذہنی طور پہ آپ کو جو دوا ہے وہ رائٹ گائیڈنس آپ کو مل جائے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے دوائیں استعمال کی ان کی ریکوری بہت اچھی، یعنی کہ اور بہت زیادہ، تعداد بھی زیادہ ہے اور ریکوری بھی اچھی ہے. تو اس لیے میسج یہی ہے کہ اس کو لائٹلی نہ لیں، جو حفاظتی اقدامات ہیں ان پہ سختی سے عمل کریں، اور جو ڈاکٹرز ہیں یا اپنے کنسلٹنٹس ہیں ان سے رابطہ کریں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سلیمان بھٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کورونا کے حوالے سے بات کی. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر سلیمان صاحب کی، اور امید ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور آپ بھی اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی تو اپنی ویکسینیشن کروا لیں، اپنے فیملی کی کروا لیں، اپنے دوست احباب کی کروا لیں، اور اپنا خیال رکھیں. ناظرین، یہ وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم آپ کو ایک زبردست خبر دینے جا رہے ہیں، اور ایک ایسے کراٹے چیمپئن سے ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ نہ صرف پاکستان کا نام بلند کیا بلکہ اپنی برادری کا، اپنے صوبے کا، اپنے علاقے کا نام انہوں نے بلند کیا. اور ایک بار پھر انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر انسان کی لگن ہو، جذبہ ہو، جوش ہو اس میں، اور کچھ کر گزرنے کی تمنا ہو، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی، بلکہ مشکلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. اور خاص طور پر لڑکیوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل ثابت ہوئی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو کال پہ محترمہ ناز گل ہزارہ صاحبہ، جو کہ کراٹے کی چیمپئن ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے ریسنٹلی 50 سے زائد میڈلز اپنے نام کیے ہیں، اور نہ صرف اپنے نام کیے ہیں بلکہ پاکستان کے نام کیے ہیں. السلام علیکم ناز گل ہزارہ صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں، آپ کیسے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل میں ٹھیک ہوں. اور ناز گل ہزارہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے کوئٹہ سے. ناز گل صاحبہ، پہلے تو یہ بتائیے کوئٹہ میں سردی کی کیا صورتحال ہے؟ سردی زیادہ ہے آج کل. اچھا، صحیح، زبردست. تو یہ بتائیے کہ آپ نے 50 سے زائد میڈلز کن کن گیمز میں حاصل کیے، اور کیسے یہاں تک پہنچی؟ یہاں کا سفر کیسا رہا؟ 50 سے زیادہ میڈلز میں نے حاصل کیے. جس ٹائم سے مطلب میں نے اسٹارٹ کیا تھا کھیلنا، اب تک میں کھیل رہی ہوں. اور میں نے انٹرنیشنلی بھی میں نے میڈلز لیے. ریسنٹلی جو 2019 میں ساؤتھ ایشین گیمز نیپال میں ہوا تھا، اس میں میرا 2 میڈل آیا تھا، ایک سلور اور ایک برونز. اور اس سے پہلے میرا 2 ڈبل گولڈ آیا تھا نیشنل گیمز میں. اور اس طرح میں نے بہت سارے چیمپئن شپس جیتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے نیشنل ان بیٹن چیمپئن رہی اب تک، اور ڈسٹرکٹ لیول اور کلب کے لیول بھی میں نے بہت سارے میڈلز لیے. زبردست، ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے کہ آپ نے شروعات کہاں سے کی؟ کون سے کلب سے آپ نے شروعات کی، اور کتنا مشکل تھا آپ کے لیے اس کو چوز کرنا؟ یہ شروع سے ہی آپ کو شوق تھا اس گیم کا، یا کیسے آپ اس طرف آئیں؟ میں نے شروع کیا تھا 2009 کو، کیونکہ اس ٹائم لڑکیاں اتنا مطلب وہ نہیں جاتے تھے ایکسرسائزز یا ٹریننگ وغیرہ، کسی خاص اسپورٹس کی ٹریننگ نہیں لیتی تھی. تو جس کلب میں گئی تھی مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا یہ کراٹے کلب ہے. میں بس ویسے ہی مجھے شوق تھا کلب کا. پھر میں گئی وہاں اور ایڈمیشن لی. اس کے بعد مجھے 2 مہینے بعد مجھے پتا چل گیا کہ یہ جو ہم لوگ پریکٹس جس کی ہم پریکٹس لے رہے ہیں یہ کراٹے. اس کے بعد مجھے خود بخود میں مطلب دن بدن مجھ میں اس طرف شوق پیدا ہوتے تھے کہ مجھے
جانا چاہیے اور مجھے یہ گیم آگے لے کے جانا چاہیے. صحیح، زبردست، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور یہ بتائیے کہ آپ کی دوسری ہم عمر جو لڑکیاں ہیں جو وہاں اور بچیاں ہوں گی، اسٹوڈنٹس ہوں گی، وہ آپ کو دیکھ کے وہ کیا سوچتی ہیں، کیا فیڈ بیک ملتا ہے آپ کو؟ ان کو بہت اچھی فیڈ بیک ملتی ہے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ آپ لوگ آگے آ گئے ہیں اور آپ لوگ اتنا پاکستان کا نام روشن کر سکتے تو کیوں ہم بھی کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ انسپائر ہو رہے ہیں. ایک اچھی بات ہے کہ وہ لوگ انسپائر ہو رہے ہیں. اور کوئٹہ میں ماشاءاللہ ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے. ہر بلوچستان تو ہر اسپورٹس میں آگے. اور اس طرح لڑکیاں اب بہت انسپائر ہو رہے اور سب کے سب مطلب آج کل جس طرح ہم اگر سوچے وہ بلوچستان کی حالت اب کافی بہتر ہو گئی ہے. اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی اور لڑکیاں ابھی اب ٹریننگ کرتی ہے. رائٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ٹیلنٹ بہت موجود ہے بلوچستان میں بھی. اور یقیناً آپ پاکستان کی ساری بچیوں کے لیے رول ماڈل ہیں، بلکہ نہ صرف پاکستان بلکہ اب تو دنیا جو ہے وہ پوری، آپ دیکھیں کہ باؤنڈریز صرف نام کی رہ گئی ہیں، باقی آپ کا میسج آپ کو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو سنا جا رہا ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ ماشاءاللہ اس میں فٹنس کی پریکٹس کر رہی ہیں، تو فٹنس مینٹین کرنا تو بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، تو آپ کیسے کرتی ہیں، کیا روٹین رہتی ہے آپ کی؟ ویسے صحیح بات ہے. یہ فٹنس مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے. اور خاص طور پر اگر مطلب ہمارے جو ٹورنامنٹس یا چیمپئن شپ کوئی گیمز وغیرہ قریب ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں فٹ رہنا پڑتا ہے. اس لیے فٹنس کرنا مطلب فٹنس انسان کو ہمیشہ کرنا چاہیے. اگر آپ ایک مطلب اسپیشلی آپ اگر کراٹے کھیلتے یہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو گیم کرتے ہیں صرف اس کے لیے آپ وہی گیم کریں. آپ ہمیشہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ فٹنس کریں. میرا روٹین یہ ہے کہ میں صبح فجر نماز کے بعد میں نکلتی ہوں فٹنس کے لیے. 7 سے 9 بجے تک میں ایکسرسائز کرتی ہوں. اس کے بعد میرا جو کراٹے سیشن ہے وہ ایوننگ ٹائم میں ہوتے ہیں. اچھا، زبردست. اور آپ کی ایجوکیشن کیا ہے نازگل صاحبہ، اور آپ کیسے آگے فردر اسٹڈیز کا کیا پلان ہے آپ کا؟ میں نے بی ایس سی کی ہے بایو کیمسٹری، اور میں نے جوائن کیا تھا یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا تھا بایو کیمسٹری میں ماسٹرز کے لیے. اس کے لیے تو کیونکہ ہم کافی انٹرنیشنل ٹورز کے لیے جا رہے تھے اور پریکٹس کافی مشکل تھا اس ٹائم، میں ٹائم نہیں دے پا رہی تھی، اس کے لیے میں نے اسکپ کیا. اس کے بعد میں نے ماسٹرز کی جگہ میں نے فزیکل ایجوکیشن میں نے ایڈمیشن لی اور میں نے فزیکل ایجوکیشن میں بھی بی پی ایڈ کیا. میں نے ڈگری لے لی. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس تو آپ کا کیا ایم کیا ہے، اب آگے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آگے بس اللہ مالک ہے، مطلب ٹریننگ کرتے رہیں گے. جس طرح چیمپئن شپس آتے ہیں انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پہ، ہم مطلب ہمیشہ اس کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ آگے جا کے پاکستان اور اپنے صوبے اس کا نام روشن کریں. اچھا، زبردست. آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہیے، اور ہم نے زحمت دی ہے جناب ضیاء صاحب کو اور ضیاء الرحمان صاحب کو جو کہ ایڈمن ہیں کوئٹہ آن لائن کے. السلام علیکم ضیاء صاحب. وعلیکم السلام. ضیاء صاحب، نازگل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کی کیا فیلنگ ہے ان کی کامیابی پہ؟ جی ماشاءاللہ، نازگل تو پورے پاکستان کے لیے فخر کی وہ بیٹی ہے پاکستان کی، اور اسپیشلی بلوچستان میں پھر کوئٹہ میں لڑکیوں کی اس طرح سپورٹس میں آگے آنا یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے. وہ رول ماڈل ہے، بلکہ ان کو دیکھ کے بہت ساری لڑکیوں کو اور ہمت ملی ہے. ہمیں نازگل پہ نہ صرف فخر ہے بلکہ اکثر ہم ان کو لوگوں کو دکھاتے ہیں انسپائریشن کہ ایک لڑکی ہونا، اور پھر یہ جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہزارہ کمیونٹی، انہوں نے بہت زیادہ یہاں پہ فیس کیے بم بلاسٹ، اور ان کے کافی شہدا ہوئے ہیں، ان کا باہر جانا، اور یہ کافی مشکلات میں انہوں نے یہ سفر طے کیا ہے. تو تعریف تو میں جتنی کروں وہ شاید میرے پاس اس طرح کے الفاظ نہیں ہوں کہ میں نازگل کو بیان کر سکوں، لیکن ہمیں فخر ہے اپنی اس بہن پہ کہ انہوں نے بہت زیادہ میں مطلب ہمارا سر فخر سے بلند کیا پوری دنیا میں. ایک لڑکی نے پاکستان کے لیے اتنے سارے گولڈ میڈل لانا بہت بڑی انسپائریشن ہے ہمارے لیے. ضیاء الرحمان صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ ایک باہمت شخص ہیں، اور آپ نے بھی بہت سارے کام کیے ہیں وہاں پہ، سوشل ویلفیئر میں بھی آپ انوالو رہتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ وہاں اور بچیوں کی کیا صورتحال ہے، اس طرح کے مواقع جو ہیں وہ کتنے ان کو ملتے ہیں آگے بڑھنے کے؟
دیکھیں بلوچستان میں آپ کو جتنے بھی ٹیلنٹس ملتے ہیں یہ زیادہ تر سیلف میڈ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی کوششوں سے اپنی گھر میں یا اپنے اس طرح کی جگہوں میں اپرچونٹیز تو یہاں پہ بہت کم ہے, مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ کسی بھی اسپورٹس فیلڈ کو اٹھائے تو یہاں پہ وہ نیشنل لیول والی چیزیں نہیں ہیں. اگر لائک ہم کرکٹ کی بات کر لیں تو یہاں پہ کوئی ایسی نیشنل لیول اکیڈمی نہیں ہے جس کو ٹیسٹ پلیئر یا ون ڈے انٹرنیشنل پلیئر کوئی اس کو لیڈ کر رہا ہو, اس کو کوچ کر رہا ہو, نہ اس طرح کے انسپریشنل پلیئرز ہیں. جبکہ دوسرے طرف آپ دیکھیں تو ٹیلنٹ تو یہاں پہ بہت زیادہ ہے. آپ کا محمد وسیم ریسنٹلی آپ کا پاکستان کے لیے گول لایا ہے, اور اسی طرح نازگل ہے. نازگل کے ساتھ اور بھی ہزارہ کمیونٹی سے لڑکیاں ہیں جو کہ بہت زیادہ قابل لڑکیاں ہیں. تو ٹیلنٹ تو بہت ہے, لیکن ٹیلنٹ کو اپرچونٹیز ملنا ضروری ہے, اور اس کے لیے حکومت پاکستان کو اسپیشل اقدامات کرنے ہوں گے. جب آپ ایک طرف 45% لینڈ آف پاکستان بلوچستان, وہاں پہ اگر کوئٹہ سٹی میں کمپلیٹ فیسلٹیز نہیں ہو تو آپ ذرا سوچیں کہ باقی ڈسٹرکٹ میں کیا ہے. باقی ڈسٹرکٹس میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. جو پچھلی حکومت جاو صاحب کی تھی, انہوں نے کوشش شروع کی تھی, انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ گراؤنڈز بنانا یعنی کمپلیکس بنانا. وہ ایک بہت بڑا اچھا کام تھا, کیونکہ بہت سارے نوجوان ڈرگس کی طرف جانا, نشوں کی طرف جانا, اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس الٹرنیٹ کچھ نہیں ہے کہ وہ جائیں اسپورٹس کریں, وہ جائیں اپنے آپ کو پازیٹیوٹی میں انوالو کریں. تو میرے خیال سے بلوچستان کو خصوصی فوکس دینا ہوگا اپرچونٹیز کے حوالے سے, اور کوچنگ کے حوالے سے, کاؤنسلنگ کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے ہیں اور بات چیت کر رہے تھے. نازگل صاحبہ یہ بتائیے کہ نوجوانوں کے وہاں اب مسائل کیا ہیں وہاں پہ, خاص طور پر جیسے ضیاء الرحمان صاحب نے بات کی کہ بلوچستان میں نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں میں انگیج کرنے کی ضرورت ہے, مزید ان کو اپرچونٹیز دینے کی ضرورت ہے. تو جب آپ آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ لوگ نوجوان, تو کیا باتیں ہوتی ہیں وہاں, نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں؟ جی بالکل اس طرح ہے کہ یہاں فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. جس طرح سر ضیاء نے بات کی اسی طرح ہے. اور اگر بلوچستان میں جتنے ٹیلنٹس ہیں, اگر ان لوگوں کو اپورچونیٹیز ملے تو یہ لوگ ہمیشہ کافی آگے بڑھیں گے, اور اپورچونیٹیز تو بالکل ہے ہی نہیں. اور یہاں جو ہمارے اب ہم اپنی کلب کی بات کریں, ہمارا جو کلب ہے, ہمارے استاد سیسی غلام علی ہزارہ, انہوں نے اپنے بلبوتے پہ وہ کلب بنایا ہے, اور جتنے اسٹوڈنٹس وہاں ٹریننگ کر رہے ہیں آج کل تقریباً 300 پلس بلیک بیلٹ وہاں ٹریننگ کرتے ہیں, اور بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز وہی سے نکلے ہیں بلوچستان کے مطلب کلب میں سے. ایک وہی کلب ہے اور ایک اور کلب ہے جو یہ لوگ ہمیشہ ٹریننگ کرتے ہیں, اور اپنے ہی بلبوتے پہ یہ لوگ ٹریننگ کرتے. فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہے. اگر فیسلٹیز مطلب زیادہ ہوں گے تو کافی مطلب تبدیلی آئیں گے, اور لڑکیاں اور جو مطلب لوگ زیادہ تر غلط راستوں پہ جاتے ہیں وہ لوگ بھی ہمیشہ مطلب کوشش کریں گے کہ آگے جائے. اب اگر ایک کے پاس یہ ہوتے فیسلٹیز تو دوسرے کے پاس نہیں ہوتے, تو اس طرح ہوتے اپورچونیٹیز ہوتے. اگر ان کو سہولیات ملے تو کافی آگے بڑھیں گے. تو اس حوالے سے بلوچستان کا جو اسپورٹس بورڈ ہے وہ کیا کرتا ہے, وہاں سے آپ کو کوئی مدد ملتی ہے؟ اتنا خاص رسپانس نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں آج کل. اور جس طرح ہمارا جو جام کمال خان صاحب تھا وہ بہت کوشش کر رہے تھے, اور کافی جس طرح سر ضیاء انہوں نے بات کی تو اس ٹائم کافی اچھا تھا, اچھا خاصا چل رہا تھا یہ جو اسپورٹس کے حوالے سے کوششیں چل رہی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اب نیا گورنمنٹ کا, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں. بس آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا نازگل صاحبہ کہ اگر کوئی اقدامات کیے جائیں تو آپ کے خیال میں ترجیح کیا ہونی چاہیے, سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا اگر اسپورٹس کو لے لے تو جو پلیئرز ہوتے ہیں جن کے پاس کھیلنے کے لیے یا پریکٹس کے لیے جگہ نہیں ہوتی, ان کے لیے ہال بنائیے, آؤٹ ڈور ہالس, یا پھر کرکٹ گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈ. جس کے پاس بھی نہیں ہے ان کو ایک مطلب ہال فراہم کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ اپنا پریکٹس جاری رکھے. اور اس طرح اگر پلیئرز ہوتے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ پلیئرز ہوتے ہیں, ان کو پریکٹس کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتے تو وہ لوگ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پریکٹس کرے تو کہاں کرے, اگر جگہ نہ ملے تو پھر پلیئر خود بخود ڈس ہارٹ ہوتے, پھر وہ لوگ ویسے ہی چھوڑ جاتے. بہت شکریہ آپ کا نازگل صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ شریک رہی ہیں اور آپ واقعی میں پورے پاکستان کا ناز ہیں,
اور ہمیں فخر ہے آپ پر اور پورے پاکستان کو فخر ہے, تمام ماؤں کو فخر ہے آپ پر اور تمام بیٹیوں کو فخر ہے آپ پر. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی سے ہمکنار کرے. ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہر بار اچھی خبریں دیں, اچھی باتیں بتائیں تاکہ آپ اسے سن کر خوش ہوں, اور آج کل کے ٹینس زیادہ ماحول میں جو ہے وہ آپ کو بھی تھوڑا سکون کا سانس لینے کا موقع ملے. لیکن کیا کریں کہ جو گورنمنٹس ہیں اور جو مختلف ادارے ہیں وہاں مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں, اور مسائل حل کرنے میں لگتا یہ ہے کہ لوگ سنجیدہ اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک کہ وہاں کوئی بھرپور احتجاج نہ ہو, جب تک وہاں کوئی مار دھاڑ نہ ہو, جب تک وہاں کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو, تب تک لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. NICH جو کہ کراچی کا بچوں کا سب سے بڑا اسپتال ہے, نہ صرف کراچی کا بلکہ اگر 2 صوبوں کا کہا جائے سندھ اور بلوچستان کا, تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا. یہاں پر بچے آتے ہیں دور دراز سے, نہ صرف اندرون سندھ سے آتے ہیں بلکہ بلوچستان سے آتے ہیں, پنجاب سے آتے ہیں, ایون کہ KP سے, پورے پاکستان سے بچے یہاں علاج کے لیے آتے ہیں. بچوں کا یہ واحد بڑا اسپتال ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ. لیکن یہاں بھی پچھلے کچھ روز سے ڈاکٹرز کی ہڑتال چل رہی تھی, اور اس پر کیا وجہ تھی اس کی, اور کیا مسئلے کا حل کیا نکلا, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر محبوب نوناری صاحب نے, جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن سندھ کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم انور بھائی, تھینک یو, شکریہ. ڈاکٹر محبوب صاحب بتائیے گا. جی شکریہ. پہلی بات یہ کہ آپ کا ہمیشہ ہماری سپورٹ کرتے ہیں ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اصل وجہ یہ ہے کہ جو یہ ایشوز جو اداروں میں ہوتے ہیں یا کریٹ کیے جاتے ہیں, اس کی فنڈامنٹل یا بیسک کوئی ایشوز ہوتے ہیں جو مسئلے کریٹ ہوتے ہیں. اب جہاں کوئی فیسلٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی مشینری کا مسئلہ ہوتا ہے, تو امپلائیز پر الزام لگایا جائے. اسی طرح ہی یہ ڈاکٹر ہمارے جو فیمیل ڈاکٹر ڈیوٹی پہ تھی, جو پیشنٹ یہاں جو ایڈمٹ تھا وہ ایکسپائر ہو گیا تھا, کیونکہ وہاں پہ جو فیسلٹیز ہے ایک بیڈ میں 5 سے 6 بچے ہوتے ہیں. ایک آکسیجن پوائنٹ سے آپ 6 بچوں کو آکسیجن دے رہے ہوتے ہیں. یہاں آپ کے پاس ہاسپٹل میں اس ٹائم ICU میں بیڈ جگہ نہیں ہے, جگہ خالی نہیں ہے. 10 بیڈڈ ICU ہوتا ہے سرکاری کا, تو لوگوں کو پراپر فیسلٹی نہیں مل جاتی. تو ان کی وجہ سے ان کا پیشنٹ جو انافورڈیبل تھا, جو یہیں پہ ایڈمٹ تھا, اور ہمارے پاس اس کا ٹریٹمنٹ جو وداؤٹ جو فیسلٹیز جو ڈاکٹر کر پا رہے تھے اس میں کوشش کر رہے تھے. پھر بھی جو پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا تو ان کے اٹینڈنٹ نے ہماری فیمیل ڈاکٹر کو رات کو 2 بجے جمعے کی رات کو گالی گلوچ, بدتمیزی, ان کی ڈگنیٹی پہ داغ اچھالنا, ان سے ہاتھا پائی کی. تو اس کی جو ہم نے YDA نے اس چیز کی مذمت کی, پورے سندھ کے ڈاکٹروں نے مذمت کی. تو آج اس روز کو 6 دن ہونے والے ہیں. ہم نے یہ پھر بھی پروٹیسٹ کو 2 دن ایڈمنسٹریشن پہ چھوڑ دیا تھا, کیونکہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے امپلائی کو سیکیور کرنا, اس کے خلاف جو کارروائی ہو اس کو سپورٹ کرنا. اب انہوں نے کوئی 2 دن سے کوئی سپورٹ نہیں کی, تو لازمی ہمیں 3 دن کا پروٹیسٹ کرتے رہے, 3 دن سے مسلسل. پھر جا کے کل کوئی ڈاکٹر صاحب نے ہم سے مذاکرات کیے ہیں, اور انہوں نے ایگریمنٹ بھی سائن کر کے دیا ہے کہ جنہوں نے یہ جو وکٹم تھے, جنہوں نے یہ تشدد کیا ہے ڈاکٹر پہ, ان پہ FIR کٹوائی جائے گی. اور ان وجہ جو نمبر آف ڈاکٹرز یہاں شارٹ ہیں جن کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے, ان کو بڑھانے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے. اور ہمیں یقین دہانی دلائی ہے تمام جو اسسٹنٹ کمشنر, AC, DC اور پولیس کے بیچ میں, YDA سندھ کے کیبنٹ کے بیچ میں, کہ میں 48 آور میں جو یہاں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں جن کی ٹریننگ پوری ہو چکی ہے, میں ان کو یہیں تعینات کروں گا تاکہ وارڈ میں ڈاکٹر بڑھے, ایوننگ, نائٹ میں, مارننگ میں. اور جو گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں جن کی ٹریننگ پوری ہوئی ہے ان کو یہاں پہ اسائن ٹو ورک کروائے گا, جس طرح ہم نے جناح میں بھی کروایا تھا. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب وہاں اسپتال میں اب عملے کی کیا صورتحال ہے؟ عملے کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو PGs ہیں وہ فیملی, وہ جو ہے وہ بیک بون ہے ہاسپٹل کے. اب 2 بجے کے بعد وہ 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں, 70 سے 80 بچے ایڈمٹ ہوتے ہیں. نمبر آف اسٹاف ایک ہوتا ہے, 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں, اور ایک بیڈ میں 5 بچے ہوتے ہیں. اب وہ 2 ڈاکٹر 24 گھنٹے صبح سے چلتی ہے اگلے دن صبح 9 بجے تک, وہ 2 ڈاکٹر دیکھ بھال کرتی ہے. آپ بتائیں مجھے, سندھ ہیلتھ کمیشن یا کوئی انٹرنیشنل رولز پالیسی دیکھیں کہ ایک بیڈ پہ 5 بچے آپ کیسے رکھ سکتے ہیں, ایک پوائنٹ سے آپ 10 بچوں کو آکسیجن کیسے دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے پاس جو نمبر آف ڈاکٹر جو 5 سے 6 پیشنٹ پہ ایک ڈاکٹر مقرر کیا جاتا ہے, یہاں پہ ایک ڈاکٹر 10 ڈاکٹروں کی کام کر رہی ہے, تو وہ کیا ڈاکٹر ڈیوٹی کرے گی, کیا فیسلٹی پراپر دے گی. اسی چیز کو کور کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ڈائریکٹر ہمارے NICH چیز کو نظر میں رکھے, مسئلہ حل کرے. یہ 3-4 دن سے مسئلے پینڈنگ مسئلے ہیں, اور جو ڈاکٹر بیچارے ڈیوٹی کرتے ہیں ان کے لیے پراپر انڈکشن پالیسی نہیں ہے PGs کی, جو لاسٹ ٹائم PGs کے شوٹتے رہتے ہیں, یہی مسئلے ہیں, ڈیفیزٹ مسئلے. اور جو یہاں پہ جو سیکیورٹی ہمارے پاس ادارے میں کام کر رہی ہے 2014 سے
उनसे कम से कम ये तो पूछा जाए, भाई आप 6 साल से काम कर रहे हैं, आपके पास कितना बजट आया, आपने कितने गार्ड रखे, वो चीज को अब नजर ही नहीं आ रही। बस जहां डॉक्टर बेचारा खड़ा होता है 3 दिन से ड्यूटियां भी कर रहा है, मार भी उसको दे रहे हैं और उसको आप मसीहा भी कह रहे हैं, ये किस तरह चलेगा? अगर स्टेट अगर हमारे माशरे की क्रीम को सपोर्ट नहीं करेगी, डायरेक्टर सपोर्ट नहीं करेंगे और हमारे जो सीनियर फैकल्टी हैं उन सबको मिलकर ये मसले पॉजिटिव एक्शन लेने चाहिए, इदारों को प्रमोट करना है। कोई आप बर्बाद कर रहे हो दिन ब दिन। तो अब आगे का लाएमल क्या होगा डॉक्टर साहब, आप वेट आगे करेंगे? का लाएमल ये है कि आज जो डॉक्टर जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और डिफीजर पॉलिसी पे हमने इनको लिस्ट मुहैया कर देंगे। 40 ऑर्डर में डायरेक्टर साहब ने कहा है कि मैं तमाम असाइन टू वर्क की लिस्ट और टीआरएमओ की लिस्ट और एफआईआर की कॉपी आपको मैं दे दूंगा। अभी तक हम वेटिंग में है, देखते हैं डायरेक्टर साहब, और हमारी उम्मीद यही है कि डायरेक्टर साहब इस चीज पे, और बड़ी बात है कि डायरेक्टर साहब ने एग्री किया है इदारे को प्रमोट के लिए, इसकी फैसले को इसकी सपोर्ट करेंगे फैसले की, और डायरेक्टर के साथ हम शाना बिशाना खड़े होंगे इदारे को प्रमोट के लिए। सिंध हेल्थ गवर्नमेंट से सबसे डिमांड करें और हम इस चीज को परसू भी करने के लिए तैयार। डॉक्टर साहब, तो अब क्या सूरत है अस्पताल में वार्ड्स की, काम की? तमाम वार्ड के एडमिशन और जो हमारे जो बच्चे एडमिशन ईआर में हो रहे हैं, वार्ड में डॉक्टर अपनी ड्यूटी दोबारा शुरू कर रहे हैं, और जब तक ये चीजें नोटिफिकेशन नहीं आ जाते सब डॉक्टर अलामती भूख हड़ताल करके ड्यूटी करते रहेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर महबूब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे थे और बात हम कर रहे थे NICH में एहतजाज की, जो डॉक्टर्स का वहाँ पर एहतजाज चल रहा था। लेकिन चलें, अच्छी बात है, शुक्र है कि अब वो एहतजाज ख़त्म हो गया है और उनके इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं और अब वहाँ पर सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई हैं और बच्चों का जो इलाज है वो वहाँ पर हो रहा है। लेकिन एक बात जो और समझने की है, वो हम सब के समझने के लिए, मरीज़ों के लिए समझने के लिए, उनके तीमारदारों के लिए समझने की है कि आप जब वहाँ जाकर अमले पर तशद्दुद करेंगे, लीड डॉक्टर्स पर हाथ उठाएंगे, उन्हें अपने तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, तो फिर वहाँ पर डॉक्टर रहेगा कौन, वहाँ इलाज कौन करेगा? वहाँ सिर्फ एक आपका तो बच्चा नहीं है खाली, वहाँ और भी बच्चे हैं। तो आपकी ऐसी हरकत की वजह से, जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसी हरकत की वजह से वहाँ और बच्चे सफ़र करते हैं और फिर वहाँ बीमार बच्चे होते हैं जिनको अगर थोड़ी देर भी अगर ना देखा जाए तो वो सीरियस हो सकते हैं, उनकी बीमारी बिगड़ सकती है। तो ऐसे में हम सब का ये फ़र्ज़ है, बहुत सारे लोग ऐसे हम देखते हैं, अक्सर मैं भी अस्पताल में जाता रहता हूँ, तो हम ये देखते हैं कि वालिदैन के अलावा जो उनके आसपास के लोग होते हैं, जो कज़न होते हैं, चचा भांजा भतीजा जो होते हैं, वो उनसे ज़्यादा, वालिदैन से ज़्यादा आगे बढ़कर और शोर शराबा मचाते हैं, वहाँ पर सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और चीखम पुकार मचाते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं। वही समझते हैं कि सिर्फ उनका ही बच्चा अहम है, बाकी बच्चों पर जो है वो डॉक्टर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो ऐसा, ये वाली सोच भी नहीं होनी चाहिए और हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सबको उतनी तवज्जो की ज़रूरत है और वो तवज्जो जब ही होगी कि जब वहाँ सुकून से काम होगा। उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं और जो नर्सेज़ हैं उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल रखना चाहिए और उनको भी देखभाल करते रहना चाहिए। और इसमें सबसे जो एक अहम पहलू है वो है कि उनकी काउंसलिंग, फैमिली की काउंसलिंग जो है ना, वो भी वहाँ होते रहने चाहिए। और इसके साथ साथ हम दूसरी अहम खबर आपको ये बताने वाले थे कि एक्सपो सेंटर कराची में जो अमला वहाँ काम कर रहा है, उन्हें कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं और उन्होंने वहाँ एहतजाज कर रखा है और एहतजाज वहाँ उन्होंने किया और उसके बाद काम बंद रहा वहाँ पर और अब तक भी वहाँ पर काम सही से प्रॉपर से शुरू नहीं हो सका है। और इस हवाले से हमने डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान साहब से रब्ता किया था। उन्होंने अश्योर किया था कि वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे और अपना मौक़िफ़ देंगे, लेकिन ऐन वक्त पर वो दस्तयाब नहीं हैं और अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो इसलिए उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है और हम आपको बता नहीं पाएंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट का उस पर क्या मौक़िफ़ रहा है और उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं। ताहम एक्सपो सेंटर कराची में जो स्ट्राइक है अमले की, वो गाहे बगाहे जारी है। अभी भी स्ट्राइक है, इससे पहले भी बीच में कई दफ़ा स्ट्राइक्स की थी अमले ने, फिर उसके बाद जाकर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने उनसे मुज़ाकरात किए, फिर जाकर वो स्ट्राइक ख़त्म हुई तो वहाँ कोविड का वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो काम शुरू किया उसने। लेकिन अब एक बार फिर वहाँ पर हड़ताल का सिलसिला जारी है। तो ये लगता है ऐसे है कि जब तक लोग एहतजाज ना करें, जब तक लोग काम बंद ना करें, जब तक सर्विसेज मुअत्तल ना हो जाएं, तब तक हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगती और हुकूमत जागती नहीं है, नींद में ही रहती है और उस वक्त तक उनके मसले मसाइल नहीं सुनती, ना हल करना पसंद करती है जब तक कि लोगों को मुश्किलात ना हों। अब अगर कोविड का इतना बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर जो कि एक्सपो सेंटर में कायम है, वो अगर बंद रहेगा और लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी तो फिर लोग कहाँ जाएंगे और बाकी जगहों पर भी उसका रश जो है ना वो रहेगा। एक तरफ आप लोगों को माइल कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन करवाएं और एक तरफ आप फैसिलिटीज़ की जब बात करें तो वहाँ पर एहतजाज की सूरत हाल है और वहाँ
سروسز بند ہیں، تو اس طرف بھی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور اس کے لیے بھی کوئی مستقل لاہ عمل طے کرنا چاہیے. ناظرین، اگر آپ بھی ہمیں کچھ انفارمیشن بھیجنا چاہیں یا ہمیں حقائق سے آگاہ کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، جو کہ ہے 0315544165. یہ صرف واٹس ایپ کے لیے ہے. اس نمبر پہ آپ صرف واٹس ایپ کیا کریں. بہت سارے لوگ اس پہ کال کرتے ہیں تو برائے مہربانی کال نہ کیا کریں. اپنا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.